یہ قصہ برے صغیر کے بٹوارے سے چند برس قبل کا ہے۔ ان دنوں ہمارے دادا بمبئی سے کراچی آ کر آباد ہو چکے تھے۔ وہ ایک تاجر تھے اور تجارت کے سلسلے میں بمبئی سے یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ بعد میں یہاں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ شہزاد کا تعلق بھی بمبئی کے ایک معزز گھرانے سے تھا اور یہ لوگ ہمارے ہم زبان تھے۔ گجراتی ان کی مادری زبان تھی۔ شہزاد کے دادا نے بھی کراچی شہر کا ہی انتخاب غرض تجارت کیا تھا، لہٰذا ہمارے بزرگوں کا آپس میں گہرا دوستانہ تعلق تھا۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی، وہ اس شہر کی تعمیر نو اور ترقی کے کئی منصوبوں پر مصروف کار رہے تھے اور کراچی کی توسیع میں انہوں نے اہم کام کیے تھے، جس کے بدولت اب یہاں پختہ سڑکیں اور دیگر سہولیات میسر تھیں۔ یہ نیا علاقہ پرانے شہر سے جو فصیل کے اندر ہوا کرتا تھا اور جہاں قدیمی رہائش آباد تھی، بالکل الگ تھلگ تھا۔ نئے علاقے کی تعمیر میں انگریزوں نے اپنے قیام کی خاطر خاص توجہ دی تھی۔ صاف پانی کی فراہمی، معیاری سڑکیں، سیوریج کی نکاسی اور بہترین ٹاؤن پلاننگ پر کام کیا جا چکا تھا اور صفائی ستھرائی کی صورتحال بھی بہترین ہو چکی تھی۔ انگریزوں نے پوری توجہ تجارتی سرگرمیوں پر مرکوز رکھی تھی اور بندرگاہ سے شہر تک رسائی کے رستے تعمیر کرا کے قلیل مدت میں شہر میں کامیاب تجارتی منڈی قائم کر دی تھی۔ تبھی بمبئی اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے تاجر یہاں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ میرے اور شہزاد کے بزرگوں نے بھی یقیناً اسی سبب سے بمبئی سے یہاں مستقل رہائش اختیار کرنے کا سوچا ہوگا، کیونکہ یہاں انہیں مال رکھنے کے لیے گوداموں کی بہترین سہولت سستے داموں میسر آ گئی تھی۔ ہمارے خاندانوں کو نقل مکانی ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا کہ بٹوارا ہو گیا اور ہم جو پہلے ہندوستانی تھے پاکستانی ہو گئے۔ تاہم ہمارے کچھ عزیز و اقارب واپس بمبئی چلے گئے، مگر میرے والد نہ گئے۔ انہوں نے گارڈن کے علاقے میں بہت عمدہ گھر بنا لیا تھا۔ شہزاد کے والد میرے والد کے تجارتی شراکت دار اور اچھے پڑوسی بھی تھے، لہٰذا انہوں نے بھی اصرار کیا کہ والد اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر نہ جائیں۔ ہم دو بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ والد صاحب اپنے پڑوسی کے بیٹے شہزاد سے بہت پیار کرتے تھے اور اسے اپنا بیٹا کہہ کر بلاتے تھے۔ بعد میں جب ہم بڑے ہو گئے تو انہوں نے شہزاد سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں ان دنوں میٹرک میں تھی جب ہماری بات طے پائی کہ جب میں اور شہزاد تعلیم مکمل کر لیں گے تو ہماری شادی کر دی جائے گی۔ میں تو شہزاد سے منگنی کے بندھن میں بندھ جانے سے خوش تھی، مگر اس کے دل کا حال نہ جانتی تھی، کیونکہ ان دنوں منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کے آپس میں آزادانہ میل جول کا رواج نہ تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ بدقسمتی کا آغاز اس دن سے ہو گیا تھا جب شہزاد ایک دن جماعت خانہ گیا تھا۔ وہاں اس نے ایک ایسی لڑکی کو دیکھا جس کو بے اختیار اپنانے کا دل چاہنے لگا۔ یوں جو بات پلکوں کے پل سے شروع ہوئی، ملاقاتوں کے باغ تک جا پہنچی۔ اس لڑکی کا نام ماں پارا تھا۔ پہلے پہل تو شہزاد اور ماں پارا کسی سینما ہال میں ملا کرتے تھے، پھر یہ ملاقاتیں شاپنگ پر طویل ہونے لگی۔ شہزاد اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی جیب نوٹوں سے بھری رہتی تھی۔ وہ پاروں پر پیسے بے حساب خرچ کرتا اور اپنے دل کی خوشیاں خریدتا رہا۔ جب پاروں کی مہنگی فرمائشوں پر اخراجات حد سے زیادہ بڑھ گئے تو والدین نے اس پر روک ٹوک شروع کر دی۔ اس پر تو عشق کا بھوت سوار تھا، اس نے بھی والدین سے لڑائی مول لے لی۔ پارو ایک آزاد خیال اور ماڈرن لڑکی تھی۔ وہ شہزاد کے ساتھ ہر جگہ جانے پر تیار ہو جاتی۔ شہزاد کے والد ان دنوں فلیٹ کا کاروبار بھی کر رہے تھے تاکہ انہیں بعد میں اچھے داموں فروخت کر سکیں۔ ان فلیٹوں کا انتظام شہزاد کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں سے ایک فلیٹ کو شہزاد نے اپنی رہائش گاہ بنا لیا تھا، اسے فرنیچر سے آراستہ بھی کر دیا تھا۔ یہ فلیٹ پارو کو بہت پسند آیا۔ اس نے کہا کہ شہزاد بجائے پبلک پیلس پر ملنے کے کیوں نہ ہم اسی فلیٹ میں ملا کریں تاکہ بلا جھجک اور سکون سے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں۔ اب جب بھی ان کو ملنا ہوتا فون کر کے وقت طے کر لیتے۔ ماں پارا شہزاد کے فلیٹ پر آ جاتی اور یہ سکون بھری ملاقات کر لیتے۔ اس شام پارو کی سہیلی کے گھر پارٹی تھی، وہ بھی وہاں مدعو تھی۔ وہ شام کو آئی۔ اس نے شہزاد کو فون کیا کہ فلیٹ پر آ جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ وہاں دونوں پہنچے۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا احساس نہ ہوا اور رات ہو گئی۔ تب وہ گھبرا گئی
اور کہنے لگی کہ رات کے 11 بج رہے ہیں۔ اچھا، اب میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنی سہیلی جویریہ کو فون کر دیتی ہوں کہ اگر میرے گھر سے فون آئے تو کہہ دے کہ میں اس کے گھر رات رک گئی تھی۔ اس نے پہلے سہیلی کو فون کیا، پھر اپنی والدہ کو فون کر کے بتایا کہ اسے سہیلی کے گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی ہے کیونکہ پارٹی دیر سے ختم ہوئی ہے، تو وہ اب جویریہ کے گھر پر ہی رکے گی اور صبح گھر آ جائے گی۔ جویریہ اور اس کے گھرانے کو پارو کی ماں اچھی طرح جانتی تھی۔ انہوں نے بیٹی کی بات کا اعتبار کر لیا۔ وہ اس رات شہزاد کے فلیٹ پر ہی اس کے پاس ٹھہر گئی اور پھر تنہائی کی تپش سے وہ جذبات میں بہہ گئے۔ بعد میں شہزاد کو ندامت ہوئی کہ وہ کیوں پارو کی سنہری زلفوں میں کھو گیا تھا، لیکن اب افسوس بیکار تھا۔ جب ایک بار لحاظ کی حد جاتی رہی تو پھر حجاب بھی جاتا رہتا ہے۔ اب یہ بے خوفی کی حدود پار کر کے فلیٹ پر ملتے تھے۔ شہزاد بری طرح پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کی میرے ساتھ منگنی طے تھی تو دوسری جانب پارو مجبور کرتی تھی کہ مجھ سے ملو۔ اس کا ارادہ کسی کو بھی دھوکہ دینے کا نہیں تھا، لیکن بات اس قدر بڑھ گئی کہ پارو کو تو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اور نہ ہی اسے دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے والدین سے کہہ دیا کہ وہ منگنی ختم کر دیں کیونکہ وہ اپنی منگیتر یعنی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پرانے وقتوں کی الگ باتیں تھیں۔ شہزاد کے والد اڑ گئے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اب زبان ہو چکی ہے اور منگنی نہیں توڑی جائے گی۔ شہزاد مجبور ہو کر ضمیر کی آواز کو دبانے پر مجبور ہو گیا، مگر پارو نے بھی انہی دنوں اسے ایسی خبر سنا دی کہ وہ حواس باختہ ہو کر رہ گیا، کیونکہ ان کی خطا کی بہت بڑی سزا قدرت سے اسے ملنے والی تھی۔ پارو نے وہ خوشخبری سنا دی جو لڑکی کے لیے شادی سے پہلے موت کی سزا جیسی بھیانک ہوتی ہے، مگر شادی کے بعد یہ خوشخبری مبارکباد کی نوید لاتی ہے۔ شہزاد نے پارو کو بتایا کہ اس کے والد کسی صورت اس کی شادی منگیتر کے علاوہ کسی سے کرنے پر راضی نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ خود کو یا پھر شہزاد کو ہی شوٹ کر دیں گے۔ تب پارو بولی، ٹھیک ہے، میں تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں، تو پھر اس صورتحال سے نجات پانے کے لیے مجھے کافی رقم ادا کر کے اپنی خطا کی قیمت چکانی ہوگی، کیونکہ کوئی بھی رازداری کی قیمت کم لینے پر راضی نہیں ہوتا۔ شہزاد اپنی جگہ نادم تھا۔ گناہ چھپانے کی قیمت اس وقت وہ جتنی مانگتی دینا ہی تھی۔ پارو رقم مانگتی رہی اور شہزاد ادا کرتا گیا۔ جب پارو کو یقین ہو گیا کہ اب یہ خالی جیب ہو چکا ہے تو ملنے سے کترانے لگی، جبکہ شہزاد اب بھی پارو کو دھوکہ نہ دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے والدین کی لا علمی میں ملا اور استدعا کی کہ میں خود شادی سے منع کر دوں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور شادی کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بیمار ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، دنیا میں بیماریاں ہیں تو علاج بھی ہیں۔ میں تمہارے بیمار ہونے سے نہیں ڈرتی، میں تمہاری کسی بیماری سے نہیں ڈرتی، تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو، مگر میں والدین کو شادی سے انکار کر کے دکھ نہیں دے سکتی۔ سوچ لو، اگر شادی کے بعد تم کو پچھتاوا ہوا تو مجھے نہیں ہوگا۔ میں نے جواب دیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے پارو کا ساتھ نہ چھوڑا، لیکن ایک دن قدرت نے خود فیصلہ کروا دیا۔ وہ پارو سے ملنے اس کے گھر گیا تو وہ کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ شہزاد نے منہ پھیر لیا۔ شہزاد نے وہ تمام دن کرب میں گزارا اور شام کو اسے فون کیا، پوچھا وہ کون تھا جس کے ساتھ تم جا رہی تھی۔ پارو نے کہا وہ میرا منگیتر تھا شہزاد، خدا کے لیے اب کبھی اس کے سامنے بھی مت آنا۔ اس نے التجا کی کہ تم اپنی مجبوری سے سمجھوتا کر لو اور میں تمہاری جدائی کا کرب سہنے کے لیے کسی اور کا سہارا لے لوں، یہی حل ہے۔ شہزاد نے کہا ایسا ہرگز نہ کرنا، میں اپنی منگیتر کو چھوڑ رہا ہوں، والدین کو بھی چھوڑ دوں گا، مگر تم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں سارا قصہ تمہارے منگیتر کو کہہ دوں گا۔ پارو منع کرتی رہی، لیکن شہزاد نے اس شخص سے رابطہ کر ہی لیا جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ شہزاد کو بھلانے کی باتیں کرتی تھی۔ شہزاد اس کی خاطر خاصا برباد ہو چکا تھا، لیکن جب اس نے پارو کے نئے دوست کو پارو سے خود کی لگاؤ سے آگاہ کر دیا تو وہ غصے میں بھپر گئی۔ اس نے کہا تم کو دوسری بار مجھے برباد کرنے کی اب بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ شہزاد نے اس دھمکی کی کوئی بھی پرواہ نہ کی۔ چند دن بعد وہ پھر سے شہزاد سے ملنے لگی، پہلے کی طرح پیار و محبت سے، وہی انداز، وہی عہد و پیما،
وہ اس کے فلیٹ پر آنے لگی، لیکن اس بار کچھ اور دل میں ٹھان کر آئی تھی۔ اس نے شہزاد کو بیوقوف بنایا اور ایک روز کھانے میں کوئی چیز ملا کر کھلا دی، اور وہ ایک ادھورا انسان ہو گیا تھا۔ وہ واقعی بیمار پڑ گیا تھا۔ اس دوران پارو نے شادی کر لی اور ملک سے باہر چلی گئی۔ شہزاد کا علاج ہوتا رہا، وہ بظاہر ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ادھورا ہی رہا۔ اس بات کو اس نے چھپا لیا اور پھر والدین کے اصرار پر مجھ سے شادی کر لی۔ میں اسے پا کر بہت خوش تھی، کیونکہ میری زندگی میں تو اس کے سوا کسی کا تصور نہ تھا۔ مجھ پر تو کسی اور کی پرچھائی تک نہ پڑی تھی۔ کچھ عرصہ خوش و خرم گزر گیا، مگر میری خوشیوں بھری زندگی بھی ابھی تک ادھوری تھی۔ مجھے اولاد نہ ہوئی تھی، کافی علاج کروایا۔ ان دنوں اولاد نہ ہونے کا قصوروار عورت کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ اسے بانجھ ہونے کے طعنے سہنے پڑتے تھے۔ میں بھی خود کو مجرم سمجھتی رہی کہ میں ہی بانجھ ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ شہزاد سے کہتی تھی کہ تم اور شادی کر لو، اولاد کی خوشی اگر میری قسمت میں نہیں تو تم کیوں محروم رہو؟ یہ خالق کی مرضی ہے، کسی کو یہ خوشی دے اور کسی کو نہ دے۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ وہ ایسے جواب دیتا رہا اور میں خاموش ہو جاتی تھی۔ میرے آنگن کی تنہائیاں میری قسمت بن گئی۔ میں کسی بچے کی چہکار کو ترستی رہی۔ بالآخر میں نے اسے دوسری شادی پر مجبور کیا۔ تو ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ تم قصوروار نہیں، بلکہ اس محرومی کا قصوروار وہ خود ہے۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر دیا کہ دوران علاج ہی ڈاکٹر نے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اب کبھی باپ بننے کی خوشی نہیں دیکھ سکے گا۔ ایک سنیاسی کی دی ہوئی دوا جو ماں پارا نے اسے کھلائی تھی، اسے اس کے بدن پر جو آبلے پڑ گئے تھے وہ تو ٹھیک ہو گئے، مگر اس کی روح پر پڑے آبلے ٹھیک نہ ہو سکے تھے، اور پارو نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ یہ شہزاد کی غلطی ہی تھی کہ وہ اسے اس کی مرضی کے خلاف کسی اور شخص سے شادی کرنے سے روکتا تھا۔ کاش وہ اسے مجبور نہ کرتا، عورت سمجھ کر اسے کمزور ہستی نہ جانتا، تو وہ بھی اس پر ایسا سنگین وار نہ کرتی جس کی وجہ سے وہ عمر بھر احساس جرم کا شکار رہا، اور میں خود کو بانجھ سمجھ کر خود کو کوستی اور دوشی ٹھہراتی رہی۔ آج شہزاد اس دنیا میں نہیں ہے، پھر بھی میرے دل سے ان کی محبت کم نہیں ہوتی۔ میں نے انہیں صدقے دل سے معاف کر دیا ہے۔ انہیں مجھ سے محبت نہ سہی، مجھے تو ان سے محبت تھی اور اب بھی ہے، کیونکہ سچی محبت میں طمع نہیں ہوتا، اور نہ یہ مٹنے والی چیز ہوتی ہے۔ محبت کے تو کئی رنگ کئی روپ ہوتے ہیں۔ ایک روپ یہ بھی صحیح کہ لوگ مجھے آج تک ایک بانجھ عورت ہی سمجھتے ہیں۔